کا بھی نام فاطمہ ہے، آپ کی شریک حیات کا بھی نام فاطمہ ہے، لیکن وہ شہزادی بنت رسول اللہ ہے جو حسنین کریمین کی امی ہے۔ صحیح لفظ ام ہے، امی تو ایک مقام امی، آپ سیدہ حسنین کریمین کی ماں ہے، آپ اس کے بعد آپ کو فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم اور حضرت علی ابن بتائیں گے عبد المطلب ابو طالب، حضرت ابو طالب، اور حضرت ابو طالب کے ابو کا نام عبد المطلب، یہ جو کہ حضرت عبداللہ کے بھائی اور سرکار کے دادا حضرت عبداللہ۔ اب یہاں سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کے شکم میں درد تھا تو درد تھا تو انہیں اچھے ہاسپٹل میں یا اچھے حکیم کے یہاں جانا چاہیے۔ یہی نہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہو درد ہو تو بڑے بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں گے، گورکھپور، بستی، خلیل آباد، لیکن آپ کو حکم ہوا کہ اے فاطمہ تو کعبہ میں چلی جا، تو کعبہ میں چلی جا۔ حضرت فاطمہ کا درد تھا، وہ کعبے میں آئی، آنے کے بعد غلاف کعبہ کو سر پہ رکھا، کعبہ کے در و دیوار کی خاک جو چہرے سے ملے، عرض کرتے ہیں مولا بڑی تکلیف ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کعبے کا، دیوار شش ہو گیا مشرق کی طرف پھٹ گئی، کہا اے فاطمہ جاؤ اس میں بیٹھ جاؤ۔ اب دیوار پھر برابر ہوئی، اندر حضرت علی پیدا، حضرت علی پیدا ہو گئے۔ پیدا ہونے کے بعد آج ہمارے یہاں بچہ جنم لیتا ہے تو نفاس اور بدبو پیدا ہوتی ہے، لیکن جب علی پیدا ہوئے کعبہ میں اور کعبہ کی دیوار پھٹی ہے تو جب دیوار پھٹی تو خوشبو آ گئی، خوشبو سے کعبہ مہک رہا ہے، غلاف جھوم رہا ہے، کعبہ گشت ہے، کعبہ مستی میں آ گیا۔ کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی، مستوں کو ہوش سے کام نہیں۔ اب حضرت فاطمہ بچے کو لے کر کے باہر نکلی، لیکن عرب کے یہاں ایک معمول تھا کہ ان کا ایک گندا ذہن، ایک سوچ گندی، کیونکہ جب انسان کی سوچ گندی ہوتی ہے تو وہ سراپا ہے کہ نہیں، تو ان کی یہ سوچ تھی کہ وہ پالتو اژدہا پنجرے میں رکھتے تھے، اگر بچہ حلالی ہے یا ناجائز ہے تو وہ اژدہا سانپ ناجائز ہے تو اس کو نگل جاتا تھا، کھا جاتا تھا، اور اگر حلالی ہے تو سود کے گوشہ لے کے واپس آ جاتا۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ حضرت علی کو بھی وہ کعبے کے دروازے پر نکال دیا گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے جو ہے روسا سرغنہ وہاں کے سلطانوں نے اژدہا چھوڑا۔ ابھی علی کو پیدا ہوئے 2 گھنٹہ بھی نہیں بیتا، اژدہا آیا، فاطمہ بنت اسد کے گود میں آ گئے۔ آنے کے بعد اژدہا کے منہ میں حضرت علی شیر خدا نے دونوں ہاتھوں کو گھسیٹ دیا اور جبڑا پھاڑ کر کے آدھا ادھر پھینکا، آدھا ادھر پھینکا، مکہ کے سرغنہ جو ہے وہ نادم ہو گئے کہ یہ علی ہے، یہ شیر خدا ہے، یہ حیدر کرار ہے کہ شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار، لا بھگا الا علی، لا سیف الا باللہ، کیونکہ شاہ کا خطاب اللہ کی طرف سے جبریل امین لے کے آئے تھے۔ علی شیر ہے، علی جھاڑیوں میں رہنے والے شیر ہے، حیدر کرار ہے، بار بار حملہ کرنے والا شیر ببر ہے، کرار مانے بار بار،
حملہ کرنے والا وہ علی ہے۔ اب مکہ کے جو سرغنہ تھے ان کی آواز نکل پڑی، حی درہ حی درہ حی درہ، یہ آواز دینے لگے۔ وہی جا کر کے بعد میں ہائے در ہائے در ہائے در حی درہ حی درہ ہائے در ہائے در بن گیا، اور حیدر کے معنی دفتری شیر کے ہو رہا ہے۔ یہ حضرت علی کا مقام ہے۔ عزیز سامعین ملت اسلامیہ، آقا کریم آئے اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو آپ نے چچی نہیں کہا بلکہ ماں ہی کہا۔ آپ پردہ کیے ہیں تو آقا کریم خود قبر میں اترے ہیں، حضرت نے چچی کے جنازے کو لے کر کے دفن کیا ہے۔ بہت روئے ہیں کیونکہ آپ کو پیار ملا ماں کی طرح جو حضرت آمنہ نے دیا تھا۔ وہ فاطمہ بنت اسد ہے جو حضرت ابو طالب کی اہلیہ ہے، حضرت علی کی ماں ہے۔ ابو آپ کی چچی نے کہا اے بیٹا محمد، آج دوسرا دن ہے، میرا بیٹا دیکھو کہاں بڑا خوبصورت ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، بڑا زبردست ہے، اس کا کس پیشانی چمک رہی ہے، لیکن اے بیٹا یہ روتا بہت ہے، آنکھ نہیں کھولتا ہے، معلوم ہوتا ہے آنکھ کی روشنی نہیں ہے۔ ان کے حسن و جمال کو میں دیکھ کے سینے سے لگا لیتی ہوں۔ میرے آقا نے تو تیسرے دن گئے، کہا چچی لاؤ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اب وہ علی ہے، اب پیدا ہوئے 3 دن ہو گیا، آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ آقا نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالا، علی نے زبان منہ میں دیا اور کھٹ سے پکڑا، پٹ سے چوسنا شروع، بے شک کھٹ سے پکڑا، پٹ سے چوسنا شروع کیا۔ سرکار نے انہیں رویا اور میرے آقا نے اپنا لعاب آنکھوں میں لگا دیا۔ جو کعبہ اب سوال ہوتا ہے علی کعبہ کو کیوں نہیں، کعبہ کے ضرورت کو کیوں نہیں؟ آپ نے رخ زیبا دیکھا، مصطفیٰ کا رخ انور دیکھا، مصطفیٰ جامع رحمت کا رخ دیکھا، وہ مصطفیٰ جن کو قدرت نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا، وہ مصطفیٰ کا رخ، وہ چہرہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سانچے میں نور کے سانچے میں ڈالا، وہ دیکھا، کہا ٹھیک ہے کعبہ خدا کا گھر ہے لیکن یہ خدا کی محبوب ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کعبہ یہ نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو قرآن نہ ہمیں ملتا۔ تو میں نے کعبہ کی دیوار کو نہیں دیکھا بلکہ کعبہ والے مصطفیٰ جامع رحمت کو دیکھا۔ وہ علی وہی علی ہے جو آگے چل کر کے سجدہ کے شوہر نامدار ہوتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کا ایک بہت ہی مشہور و معروف تاریخی منظر ہے، آپ کی کرامت ہے۔ آپ جب بھی اپنے گھر سے جو ہے کوفہ کے جامع مسجد میں جاتے تھے، جامع کیونکہ دارالخلافہ کوفہ ہی آپ نے بنایا، جب وہاں آپ جاتے تو تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے اور علی کے گھر جاتے تو کہتے اہل بیت حی علی الصلاۃ، جاگ جاؤ چلو نماز کے لیے۔ مدینہ میں اور کوفہ کے گلیوں میں آپ گھوم گھوم کر کے آواز دیتے رہے، مدینہ میں رہے تو یہاں آپ نے پکارا، کوفہ میں رہے تو کوفہ میں آواز دیا۔ آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے غلام پیغمبر کو بھیجا، کہا اے پیغمبر تو جا اور کوفہ کے جامع مسجد کے بغل میں ایک مکان ہے، وہاں پر ایک جوان اور ایک جوان خاتون ہے، دونوں کی آج ہی شادی ہوئی ہے، دن بھر وہ جھگڑا کیے اور رات بھر جھگڑا کیے ہیں، جاؤ ان دونوں کو بلا لاؤ۔ حضرت پیغمبر جاتے ہیں اور دیکھا
جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا وہ مکان سے آپ نے دستک دیا، دروازہ کھلا تو وہ دونوں واقعی میں لڑ رہے تھے۔ کہا آپ کو مولا نے بلایا ہے، علی نے بلایا ہے، شیر خدا نے بلایا ہے۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا اس نوجوان سے کہ کیوں لوگ پورا دن پوری رات نماز بھی نہیں پڑھے، آپس میں کیوں لڑتے جھگڑتے رہے؟ کہا اے علی آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، جیسے ہی یہ خاتون میری نکاح میں آئی مجھے فوراً اس سے نفرت، فوراً میں اس کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کیا، اور عورت سے پوچھا کہ تو کیوں جھگڑ رہی تھی؟ کہا جیسے ہی میرا یہ شوہر بنا، نکاح ہوا، میری نظر اس سے پڑی تو مجھے اسے گھنا، میرے دل نے بھی اس سے نفرت کیا۔ بس اسی بنیاد پر پوری رات ہم لوگ جھگڑا کرتے رہے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا اب آپ سوچئے کہ وہ دونوں کا نکاح کب ہوا؟ علی آپ مسجد میں ہے، آپ کو خبر ہے، یہ آپ کی کرامت ہے، جس کو عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم دونوں رات بھر لڑتے رہے، لیکن اس عورت سے سوال کیا کہ میں تم سے جو بھی سوال کروں تم سچ بتا دینا۔ کہا ٹھیک ہے بتا دوں گا۔ نوجوان کو کنارے کیا، عورت کو تخلیہ میں بلایا، اکیلے میں عورت آ گئی، آپ نے فرمایا کیا تو ابھی جوان ہے؟ کہا حضور شباب پہ ہوں۔ کہا شادی سے پہلے تیرا کسی نوجوان سے رشتہ ہو گیا تھا اور اس نے تیرے ساتھ ظلم کیا اور تو جو ہے حمل سے ہوئی تو اپنی ماں کو لے کر کے پھر تو جو ہے بچہ پیدا ہوا اور اسے لے کر کے اپنے مکان کے جھاڑی میں لے جا کے رکھ دیا۔ اتنے میں ایک کالا کتا آیا جو بچے کے گلے کو دبوچنا چاہا تو تیری ماں نے پتھر مارا اور وہ پتھر اس بچے کے سر سے لگا تو تیری ماں نے اپنے جو ہے پلو کو پھاڑ کر کے اس کے سر سے باندھا۔ کہا ہاں میرے آقا مجھ سے لغزش ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ضرور ہوئی اور میں نے بچہ جنا ہے، وہی بچہ جنا ہے اور بچے کو میری ماں نے جب کتے نے حملہ کیا تو پتھر مارا۔ میرے آقا ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں، خون کا پھوارا نکلا سر سے۔ کہا ہاں تیری ماں نے پلو پھاڑا، اپنے ساڑی کو پھاڑ کر کے اس کے سر کو باندھ دیا۔ کہا ہاں علی اے امیر المومنین آپ سچ فرما رہے ہیں، میرے آقا مجھے معاف فرما دیجیے، آپ مجھے معاف کر دو، قانون شریعت کے مالائق ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ مولا نے فرمایا اے خاتون جب وہ بچہ پیدا ہوا تو فلاں قبیلے کے لوگ کوفہ سے اٹھا کر کے کہیں دور لے گئے، اس کی پرورش ہوئی۔ جب وہ جوان ہوا پھر کوفہ میں آیا اور تیری ماں نے پھر اسی کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ تیرا بیٹا ہے، خدا کو منظور نہیں کیونکہ بیٹے کے ساتھ ماں کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے جو ہے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوئی اور ماں کے دل میں نفرت پیدا ہوئی۔ یہ علم ہے حضرت علی شیر خدا کی، انا مدینۃ العلم علی وعلی بابها، اب میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کی جنگ جو ہے عمر ابن بدر سے جو ہوئی، مراحب کا قلعہ، تمام تاریخیں لمبی ہے، 2 گھنٹے ابھی نکل جائیں گے۔ آپ کی شہادت دی، آپ جو ہے کوفہ کے جامع مسجد میں آپ نماز پڑھانے جا رہے تھے۔ 17 رمضان 40 ہجری کا موقع ہے، 17 رمضان آپ کو جو ہے اسی دن وار لگا، 2 دن باقاعدہ حیات رہے۔ پھر آپ کو جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک مجوسی تھا جس نے زہر کا بجھایا ہوا خنجر آپ کے سر پہ مارا اور آپ کے شکم پہ مارا، آپ زخمی ہو گئے، 2 دن باقاعدہ حیات رہے۔ اس کے بعد روح تب سے روح سے پرواز کر جاتی ہے۔ 4 سال 9 ماہ کچھ بھی آپ امور خلافت کے انجام دے، آپ جو ہے خدا کی طرف باقاعدہ
حیات رہے، پھر خدا کی طرف آئیے اجل کو آپ نے لبیک کہا۔ پھر یہ تاریخ بتانے سے قاصر ہے کہ آپ کو مدینے میں دفن کیا گیا، کیونکہ جو خارجیوں سے بڑا خطرہ تھا۔ اونٹ پر آپ کے شہزادوں نے، حضرت امام حسن، امام حسین نے آپ کے جنازے کو اونٹ پہ رکھا اور اونٹ پہ نہ جانے کس سمت بھاگ نکلا۔ تاریخ میں مختلف قسم کے لوگ بتاتے ہیں کہ آسمان میں چلے گئے یا پچھم میں چلے گئے یا مشرق میں چلے گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد شاہ نجف میں وہ جہاں آج مولا کے مزار اقدس کو لوگ دیدار کرنے جاتے ہیں، وہ شاہ نجف ہے۔ یہ تاریخ ہے آپ کی مکمل۔ تو یہ جو ہے محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے محبوب ترین بندے اور صحابہ کرام جو ہے غیرت پر شدت رکھتے رہے اور آپس میں رحم دل رہے، آپس میں پیار و محبت کرتے رہے۔ تو یہ پیغام کس نے دیا؟ یہ درس راست اس کی ہے مسجد نبوی کے سامنے جو درس راہ تھا مدرسہ، وہی جو ہے مصطفیٰ کا چبوترا ہے، اسی پہ بیٹھ کر مصطفیٰ نے تعلیم دیا ہے، اسی پہ پھوپڑا بیٹھتے تھے۔ عمرہ نے کہا اے محمد ہم کیسے آئے؟ اب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ان پہلے صفا کے جماعت میں عمرہ آ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان پہ خدا کی لعنت ہے اور ان پہ یہ عالم تھا کہ اس درسگاہ میں حضرت ابو بکر نے سبق لیا، فاروق اعظم نے لیا، عثمان غنی نے لیا، حیدر کرار نے لیا اور صحابہ کرام نے لیا، اہل صفا نے سبق لیا۔ اب وہی پیغام تاجدار کربلا میں، میدان کربلا میں دے دیا ہے جو قیامت تک لوگ مٹانا چاہیں گے، مٹ جائیں گے کہ مٹ گئے، مٹ گئے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تیرے قدموں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، ارے جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، محرم کا مہینہ گزرے گا نہیں، یہ تاجدار کربلا کا پوسٹر دیکھ لو، ان کا وعدہ ہے جو میری محفل میں آئے گا میں نانا سے اسے کر جاؤں، میں ان کے لیے خود دعا کروں گا، ان کی بیٹی کے لیے دعا کروں گا، شہزادوں کے لیے دعا کروں گا، شہزادیوں کے لیے دعا کروں گا۔ اور علامہ کا کیا پوچھنا ہے، آپ کے گھر پہ تو خدا کی رحمت برس رہی ہے، آپ اس کے کنوینر نہ ہوتے، آپ لوگ حضرت کے بازوؤں کو نہ پکڑتے تو آج یہ 10 روزہ پروگرام کیسے وجود میں آتا۔ یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور فیضان تاجدار کربلا ہے جو آپ اپنا قیمتی وقت دے کر کے رات میں جھک کے آپ کربلا کا بیان سن رہے ہیں اور یہ خاتم آپ کا بیان سنا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔